اگر آپ کو بھی رات کے 3 بجے سے 5 بجے تک پیشاب آتا ہے یا اس وقت میں آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ کو اس بارے میں ضرور جاننا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حضرت عائشہ کے ساتھ محبت اور علم۔ ایک سفر کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ جیت گئیں اور کچھ عرصہ بعد دوبارہ سے مقابلہ ہوا تو اس بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ کتنی محبت بھرے، خوش مزاج اور دل جوئی کرنے والے تھے۔ ازدواجی زندگی میں خوشی، ہنسی اور اپنائیت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے ساتھ جوڑ کر دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے علم اور فہم کی بھی بہت قدر کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ مشکل مسائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رجوع کرتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ دین کا بڑا حصہ حضرت عائشہ سے سیکھو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف ایک بہترین زوجہ تھی بلکہ امت کی عظیم معلمہ بھی بنی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو علم، عزت اور قیادت کا مقام دیتا ہے۔ یہ دونوں واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی محبت، احترام، علم اور اخلاق کا کامل نمونہ تھی۔ بزرگوں اور کمزوری میں آسانی۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بہت مشکل ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات غور سے سنی، ڈانٹا نہیں، شرمندہ نہیں کیا، بلکہ شفقت سے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر بیٹھ کر بھی نہ ہو سکے تو پہلو کے بھل لیٹ کر پڑھ لو۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سختی کا دین نہیں بلکہ آسانی کا دین ہے۔ عبادات انسان کی طاقت کے مطابق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمزوری کو عذر نہیں بلکہ رحمت کی بنیاد بنایا۔ اللہ تعالیٰ نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے، جسمانی مشقت کو نہیں۔ بیمار یا معذور شخص کے لیے آسانی۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بار بار پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے، میں پاکی اور نماز کا کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات شفقت سے سنی اور فرمایا، ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرو، پھر اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر لیا کرو، چاہے اس دوران کچھ خارج ہو جائے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اسلام بیماری اور کمزوری کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ بار بار پیشاب آنے والا شخص معذور شمار ہوتا ہے اور اس کی نماز اور عبادات بالکل بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ نہ شرمندگی ہے، نہ سختی، نہ مایوسی، بلکہ آسانی، عزت اور رحمت ہے۔ طائف کا واقعہ رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جب مکہ میں مخالفت بڑھ گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اس امید کے ساتھ کہ وہاں کے لوگ اللہ کا پیغام قبول کر لیں گے، لیکن طائف والوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بچوں اور اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔
انہوں نے پتھر مارے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے خون بہنے لگا۔ اس حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ دل زخمی تھا، جسم زخمی تھا، مگر زبان پر کوئی بد دعا نہ تھی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا جس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان سب کو کچل دوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور کا جواب دیکھیے، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلے کے نہیں، ہدایت کے نبی تھے، جنہوں نے تکلیف دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی رحمت کی دعا کی اور دشمنوں کو بھی مایوس نہیں کیا۔ انسانیت کے لیے دل میں امید زندہ رکھی۔ ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم معمولی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھے جنہوں نے لہو لہان ہو کر بھی فرمایا کہ شاید ان کی نسلوں میں ہدایت آ جائے۔ رات کے حصے میں پیشاب آنے کی وجہ، طبعی اور جسمانی وجہ کیا ہے؟ رات کے آخری حصے تقریباً 3 سے 5 بجے میں گردے زیادہ فعال ہو جاتے ہیں۔ دن بھر پیا ہوا پانی اور جسم کا فاضل مادہ اس وقت خارج ہونے لگتا ہے، نیند ہلکی ہو جاتی ہے، اس لیے مثانہ بھرنے کا احساس جلد ہو جاتا ہے۔ سردی یا خاموشی میں اعصاب زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے جسمانی نظام کا حصہ ہے۔ روحانی اور دینی حکمت، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو اسی طرح بنایا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیداری کی طرف مائل ہو۔ یہی وہ وقت ہے جسے تہجد کا وقت کہا گیا ہے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ بار بار اٹھنے میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ انسان غفلت پہ نہ رہے، وضو کرنے کا موقع ملے، 2 نفل یا دعا کر لے، استغفار کر لے۔ نمبر 3، وضو اور پاکیزگی کی نعمت۔ پیشاب کے بعد وضو انسان کو جسمانی اور روحانی پاکیزگی دیتا ہے۔ اسلام طہارت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کو ناپاکی میں چھوڑا نہیں بلکہ بیدار کر دیا۔ خلاصہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پیشاب آنا اللہ کے بنائے ہوئے جسمانی نظام کا حصہ ہے۔ انسان کو بیداری، وضو، دعا اور تہجد کی طرف بلانے کی ایک حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نرمی اور رحمت کی نشانی ہے، نہ کہ کوئی ڈر کی بات۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی یاد میں کبھی بھی غافل نہ کرے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی یاد سے کبھی بھی غافل نہ کرے۔ اے اللہ، رات کے جس بھی لمحے میں ہماری آنکھ کھلے، ہمیں یہ سمجھ آئے کہ یہ تیری دعوت ہے کہ تو ہمیں اٹھا رہا ہے تاکہ ہم تیری عبادت کریں، تیری طرف سجدہ کریں اور اپنے دل کو تجھ سے قریب کر سکیں۔ اے رب العالمین، ہماری یہ بیداری، ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں اور ہماری نیتیں سب تیری رضا کے لیے ہوں اور ہمیں دنیا آخرت میں فائدہ پہنچانے والی عبادت کا حصہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق دے، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔